بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، شکر کے جذبے کے ساتھ. انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. انشاءاللہ کلاس کو دیکھتے ہیں آج کی. انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، سورہ کون سی ہے آپ سب کو پتہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 83 سے آنورڈ کریں گے. سب ریڈی ہیں؟ اس سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہ تعالیٰ ہماری ساری عمل کو اچھا بنا دے، اپنے لیے خاص کر دے، اور اس میں کسی ایک دوسرے یعنی کسی بھی دوسرے کا حصہ نہ رکھ. اللہم اصلح نیاتنا و ذریاتنا. انشاءاللہ آپ سب ریڈی ہوں گے. چلیے انشاءاللہ تلاوت دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 سے آنورڈ سورہ آل عمران. آپ سب ریڈی ہیں نا؟ انشاءاللہ چلیے آپ سب نے مصحف کھولے ہوئے؟ چلیے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
أفغير دين الله يبغون وله أسلم أفغير دين الله يبغون وله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وإليه يرجعون अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी रिसाइटेशन कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ-साथ किया होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह हम इसकी वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। आप सब इंशाअल्लाह अपने मुसहफ़ को खोल लीजिए वर्ड मीनिंग की इंशाअल्लाह। हम वर्ड मीनिंग को देखते हैं आज की आयत की इंशाअल्लाह। जी आयत नंबर 83 से ऑनवर्ड इंशाअल्लाह देखते हैं। क्या है यहाँ से आयत नंबर जी 83 जी अल्हम्दुलिल्लाह। व इन और बेशक मिनहुम उनमें से ला फरीक़न अलबत्ता यहाँ पे देखिए लाम जो है ना देखिए नाउन से पहले आ रहा है कभी कभी ना ये जो लाम होता है जिसको लाम आयत 78 जी यहीं से है ना जी आयत नंबर 70 आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोगों को जी आयत नंबर 78 व इन और बेशक मिनहुम उनमें से ला फरीक़न अलबत्ता एक गुरुह यानी मुराद है कि यहाँ लाम जो लगा इसको ज़हन में रखिएगा कि अगर इसका तर्जुमा मिसिंग होगा तो फिर ये कि नंबर कट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लाम है ना वो ताकीद का है ठीक है ना तो बताया जा रहा है कि एक गुरुह है अगर आपने इसमें तर्जुमे में गलती की लाम का तर्जुमा मिस कर दिया तो 0.12 नंबर कट जाएंगे ठीक है अलबत्ता एक गुरुह है ठीक है यलवूना जो या वो मोड़ते हैं अलसीनतहुम अपनी जबानों को अलसीना लिसान की जमा अल लिसान की जमा है ठीक है तो अलसीनाता ये बेसिकली क्या है जमा है अपनी जबानों को बिल किताबी सात किताब के ली तहसबूहु ली ताकि तहसबूहु तुम समझो हु उसे तो इसमें से आपका कोई तर्जुमा मिसिंग नहीं होना चाहिए क्यों ली का तर्जुमा भी आना चाहिए ताकि तहसबूना था नून ड्रॉप हो गया क्योंकि खास वजह से है इंशाल्लाह लेटर ऑन जब आप ग्रामर की क्लास लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा तो ली तहसबूहु हो गया असल में ये तहसबू था वाव भी हमने एक खास मकसद के लिए इसमें ऐड किया है लेकिन यानी कहने का मकसद है ताकि तुम समझो ठीक है हु उसे मिनल किताब में से वमा हालांकि नहीं हुआ वो मिनल किताब में से व यकूलूना और वो कहते हैं हुआ वो मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से है वमा हालांकि नहीं देखिए यहाँ पे जो भी वाव इस्तेमाल हो रही है वाव हालिया इस्तेमाल हो रही है कभी कभी वाव अतफ की इस्तेमाल होती है ना तो डिफरेंट अंदाज से वाव के मीनिंग आते हैं तो यहाँ पे वाव एजा हालिया आ रही है हालांकि नहीं हुआ वो मिन इंदिल्ला अल्लाह के पास से वह यकूलूना और वो कहते हैं अल्लाह यहाँ पे वो का तर्जुमा आना जरूरी है क्योंकि आगे फाइल नहीं आ रहा ठीक है तो यहाँ पे कैसे करेंगे वो कहते हैं अल्लाही अल्लाह पर ठीक है कोई अल्लाह का अल्लाह इस तरह से तर्जुमा ना करे अल्लाह पर अल कैज़ब झूठ वहुम हालांकि वो यालमून वो जानते हैं ठीक है ना आप देखिए कि यहाँ पे भी यालमून के अंदर हमने वो का ट्रांसलेशन किया है ठीक है हालिमा यालमू से यालमून जमा का सीगा है माँ नहीं कायना है
لی بشرن کسی بشر کے لیے، ٹھیک ہے. کبھی لام، یہ جو ہے نا بیسیکلی ایک لام پہ فتح آتی ہے، ایک لام کے نیچے کسر. لام پہ جو فتح آتی ہے وہ تاکید کا ہوتا ہے، جیسے آپ نے لا فریقن کو دیکھا ہاں. لیکن لام کے نیچے کسرہ ہے تو یہ حروف جارہ میں سے ہے. اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کو جڑ دے دیا، بشرن سے بشرن ہو گیا. لی بشرن کسی بشر کے لیے، ان کے یؤتیہ دے اسے، ٹھیک ہے. دے اعطا یؤتی سے یؤتیہ دے اسے، ہو اسے، اللہ اللہ، الکتاب کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوت اور نبوت. ثم پھر یقولا وہ کہے، للناسی لوگوں سے ٹھیک ہے، لوگوں سے، کونو ہو جاؤ. کانا یکونو سے ہم کہتے ہیں نا کن، کن اسی کے آتا ہے کونو جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. کن جو ہے وہ امر کا ہے، کانا یکونو سے کونو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی امر ہے لیکن یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کونو، اس کے اندر جب آپ آگے گردان کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جمع ہے. عباد بندے، لی میرے لیے، من دونی سوائے اللہ اللہ کے. ولیکن اور لیکن، کونو ہو جاؤ، ربانیین رب والے. بما یہاں پہ ابھی جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بھی کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی ساتھ کے میننگ میں آتا ہے، کبھی وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، تو بہت سارے با کے میننگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ بی وجہ، وجہ بتائی جا رہی، بی وجہ اس کے جو کن تم تھے، ہو تم، تعلمون تم تعلیم لیتے، علم یعلم تعلیم. ایک اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا یعلمون، اس میں جاننے کا میننگ ہے. اور جب لام پہ شد آ جاتی ہے، علامہ، ایک ہوتا ہے علیمہ اور ایک ہوتا ہے علامہ. علامہ جب ہوتا ہے تو تعلیم سے، علامہ یعلم تعلیم یعنی تم تعلیم دیتے ہو. الکتاب کتاب کی، وبیما اور بی وجہ اس کے جو، کن تم ہو تم، تدرسون تم پڑھتے ہو. ہمارے یہاں درس کہتے ہیں نا، درس میں کیا ہوتی ہے؟ پڑھنا لکھنا ہوتا ہے نا، تو وہی ورڈ ہے دال راسین. ولا اور نہیں، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے. یہاں پہ دیکھیے یا کا ترجمہ یعنی بیسیکلی یا تا حمزہ نون اگر شروع میں آ جائے تو یہ ورب کی نشانی ہوتی. وہ حکم دیتا ہے کم تمہیں، ان کے، تتخذو تم بنا لو الملائکت فرشتوں کو، والنبیین ساری نسبی حالت میں، نبیوں کو، اربابن رب، ٹھیک ہے. مختلف قسم کے جو رب ہوتے ہیں نا وہ بنا لو. ایامرکم کیا وہ حکم دے گا، یہاں پہ استفہامیہ سوال کے لیے آئے، کیا وہ حکم دے گا کم تمہیں، بالکفر کفر کا، بعد اس کے. اب دیکھیے یہاں پہ اصل میں نا یہاں پہ کفر ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید جو بی لگ گیا نا، اس کا یہاں پہ کوئی میننگ نہیں ہے، یہاں پہ بی زائدہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں ویسے تو یہ الحمدللہ با کا فنکشن کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، با جو ہے بیسیکلی اس کا حروف اس میں سے نا جارہ میں سے، جیسے ہم کہتے ہیں باللہ، بالکفری. لیکن یہاں پہ دیکھیں ہم کوئی ساتھ کا میننگ نہیں کر رہے، ساتھ کا میننگ نہیں کر رہے. لیکن با کا ہمیں پتہ ہے کہ فنکشن ہے کہ وہ کسرہ دیتا ہے. لیکن با بیسیکلی یہاں پہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی طرف بات لوٹائی جا رہی، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا، یعنی اتنی تاکید سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کفر کا حکم دیں گے. بعد اس کے، از جب، تم مسلمون مسلمان ہو، وَإِذْ اور جب، اخذ لیا اللہ اللہ نے، میثاقہ پختہ عہد، النبیین نبیوں سے، لاما البتہ جو، یہاں پہ بھی لام دیکھیے، لام لگے یا یہ بھی البتہ کا میننگ تاکید کے میننگ میں، جو آتی تو کو دوں میں تمہیں، دوں میں تمہیں، ٹھیک ہے. آتی تو پہ تا پہ جو دمہ ہے نا یہ بتا رہی ہے میں کا ترجمہ، کم تمہیں، ٹھیک ہے. اگر ہوتا آتیتا تو تم دو، تم یعنی اگر آتیتا ہوتا تو تم دو، کم تمہیں. اسی طرح آتینا ہوتا تو ہم دیں، ٹھیک ہے نا. تو دینے کا میننگ ہم دے تمہیں. تو یہاں پہ تا پہ دمہ ہے تو بس آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، دوں میں یا دوں میں تمہیں، ٹھیک ہے، یا میں دوں تمہیں، من کتاب کتاب میں سے،
وحکمت اور حکمت میں سے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس، یا جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آ جائے، کم تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدق تصدیق کرنے والا، یہ فاعل ہے، اسی لیے ہم اس کا ٹرانسلیشن کیا کر رہے ہیں؟ کرنے والا، کرنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں صادقن، ٹھیک ہے، صادقن یعنی سچ بولنے والا. اسی طرح ہم کہتے ہیں جیسے مشرکن، شرک کرنے والا. اسی طرح ہم کہتے ہیں مسلمون، اسلام لانے والا. تو مصدقن، یہ جو میم آ رہی ہے نا، یہ بتا رہی ہے خاص وزن پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ورب نہیں ہے. کوئی ایسا نہ ٹرانسلیشن کر دیں کہ تصدیق کرتا ہے یا کرے گا، نہیں، مصدقن تصدیق کرنے والا، ٹھیک ہے. لیما اس کی جو لیما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے. یہاں پہ دو تاکید ہے، اتنی اسٹریس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو بیان کیا ہے. لام بھی تاکید کا اور نون پہ جو شد ہے، دونوں تاکید ہے. اب سوچیں، ہم اردو کے جو الفاظ ہیں اس سے اس عربی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی تسلی کے لیے البتہ اور ضرور کا میننگ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. لیکن جب اس ورڈ کی شدت کو عربی میں دیکھا جائے تو انٹینس قسم کی، بہت ہی انٹینسو ہے. لَتُؤْمِنُنَّ، البتہ تم ضرور ضرور ایمان لاؤ گے، ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے. یہاں پہ بھی دیکھیے دو تاکید ہے، لام بھی اور نون بھی. تو یہاں سے اگر آپ نے البتہ یا ضرور کا ترجمہ مس کیا تو آپ نے اس ورڈ کو سمجھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو البتہ کا ترجمہ بھی آنا چاہیے تاکید کا، نون پہ شدہ، اس کو ہم نے ضرور سے لکھا ہے، ٹھیک ہے. مدد کرو گے ہو اس کی، قالا فرمایا، اقررتم، کیا استفہامیہ، اقررتم اقرار کیا تم نے، واخذتم اور لیا تم نے، علی ذالکم اس پر، اصری میرا عہد. قالو انہوں نے کہا، اقررنا اقرار کیا ہم نے، قالا فرمایا، فاشہدوا پس گواہ رہو، وانا اور میں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے، گواہوں میں سے. اچھا، گواہوں میں سے ہوں بھی ہو سکتا ہے، گواہوں میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شاہدین یعنی گواہوں میں سے یا گواہی دینے والوں میں سے، یہ بھی ٹرانسلیشن صحیح ہوگا. یہ فاعلین کا وزن ہے نا، گواہوں میں سے بھی کر سکتے ہیں، گواہی دینے والوں میں سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. فمن تو جو کوئی تولا منہ موڑ جائے، بعد ذالک اس کے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم وہ یا وہی یا وہ، جو بھی ٹرانسلیشن کیجئے، فاسقون جو فاسق ہیں یا فسق کرنے والے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے، جو فاسق ہیں یا جو فاسق یا فسق کرنے والے ہیں. افا غیرہ، کیا، افا غیرہ بھلا، علاوہ یا بھلا وہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، علاوہ کا میننگ آتا ہے غیرہ میں، کیا بھلا علاوہ، دین اللہ اللہ کے دین کے، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَہُ حالانکہ لہو اسی کے لیے، اسلم فرما بدار ہوا، من جو کوئی فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہا اور ناخوشی سے. ہم کہتے ہیں نا کرے تم، ناپسند کرنا کسی چیز کو، طوعاً خوشی سے کسی کام کو کرنا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، کیا، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. یہ پیسو وائز ہے، اس میں کوئی ایسا ٹرانسلیشن نہ کرے کہ وہ لوٹاتے ہیں یا وہ لوٹیں گے، نہیں، وہ لوٹائے جائیں گے، پیسو وائز ہے. یہاں پہ دمہ ہے نا اور جیم پہ فتحہ ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ پیسو وائز ہے، یعنی اس پر کام کیا جا رہا ہے. اس انداز میں نے اس کا جو وہ جو فاعل ہے اس کی طرف نسبت نہیں ہو رہی، مفعول کی طرف نسبت جا رہی ہے، وہ لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے یہاں تک ہمارا ہو گیا، ہم انشاءاللہ تھوڑے سے روٹ ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. ہم سسٹر فاطمہ سوری میں ایک کنفیوژن پوچھنا چاہ رہی تھی. یہ جیسے حالیہ کا، اس میں حالیہ کے طور پہ جو واو آتا ہے، اب جیسے اگر ہم ایک لیسن کر رہے ہیں، آج کا یہ لیسن کریں گے تو ہمیں پتہ ہے اس میں واو جو تھا حالیہ والا تھا، ہم حالانکہ کر لیں گے اس کا، لیکن جب پورا ٹیسٹ آتا ہے تو سم ٹائمز ہمیں
اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اس میں حالانکہ لکھنا ہے یا اور لکھنا ہے. اس کی کیا کوئی پہچان ہوتی ہے یا صرف سینٹینس کے اسٹرکچر سے پتہ جی چلتا ہے؟ بس سینٹینس کے اسٹرکچر سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو جب آپ اس کا ٹرانسلیشن یاد کریں گے نا تو تھوڑا سا جو اور کا ترجمہ دے رہا ہے اس کے سینٹینس پہ غور کیجیے گا, اور جو حالیہ کا ٹرانسلیشن دے رہا ہے یعنی تو آپ اس پہ غور کیجیے گا, تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ کیسے بات ہو رہی, تو آپ اس کا ٹرانسلیشن حالیہ میں کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اسٹرکچر سے پتہ چلے گا, آیات سے پتہ چلے گا. جزاک اللہ. یاکم آمین. انشاءاللہ ہم لفظی سوری ہم نے ترجمہ نہیں ترجمہ تو کر لیا, اب ہم انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنے لائک ایک منٹ مجھے دیجیے گا. روٹ ورڈز, ہاں روٹ ورڈ کی طرف موو آن ہو جاتے ہیں. آپ سب ریڈی انشاءاللہ؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں روٹ ورڈ کا آیت نمبر 78 سے. لا فریقا فارقا یلوون لام واو یا السنتہم, یہ لام سین نون لسان سے ہے. لتحسبوه حسین با لبشر با شین را النبوة نون با حمزہ ربانیین را با با تدرسون دال راسین. آگے دیکھیے اخذ حمزہ خازائن الملائکۃ میم لام کاف اربابا, یہ رب کی جمع ہے را با با. میثاق واو سا قاف آتیتکم حمزہ تایا مصدق صاد دال قاف لا تؤمنن حمزہ میم نون لا تنصرن نون صاد را اقررتم. آپ دیکھیں قاف را را اصری حمزہ صاد را. اقرن بھی سیم ہے. فشہد شین ہادائن طول واو لام یا الفاسقون فاسین قاف افغیر غین یارا یبغون با غین یا السماوات سین میم واو الارض حمزہ را ضاد طوعا طا واو عین کرہا کاف راہا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. چلیے انشاءاللہ تھوڑی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر انشاءاللہ 78 سے وَإِنَّ, یہاں پہ میں کوئکلی بتا دیتی ہوں. وَإِنَّ موسٹ کمپلیٹ ورنہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پورا ساؤنڈ کو نیزل کیویٹی میں لے جانا ہے, ہولڈ کرنا ہے. وَإِن جسٹ فیل دا وائبریشن ان یور نوز. اوکے, وَإِن یہ ساؤنڈ آنی چاہیے. وَإِنَّ پھر نہ کوئی اسٹریچ نہیں کیجیے گا. منہم پورا آپ نے منہم پڑھ کے نہیں جانا, پورا نون کی ادائیگی کیجیے گا لیکن ہولڈ نہیں کیجیے گا. منہم نہیں, یہ میں نے نہیں کہا, میں نے کہا منہم. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے نون کی ادائیگی کی اور پھر اس کے بعد ہا کو پکڑا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگین دونوں پہ نون اور میم دونوں پہ جزم ہے, تو دونوں پہ ناقص غنہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیے لا فریقین. ٹھیک ہے, تو لام یہاں پہ لام کو بھی ادا کیجیے گا. ری جو ہے آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے, یا مدیہ ہے قین قاف فتحتین, اور پھر یا پہ آپ اس کو یرملون کریں گے تو آپ دیکھیں گے ساؤنڈ آف دا نون ساکن پوری کے پوری اس میں نہیں جا رہی. تو یہ ادغام تو ہے لیکن ناقص ادغام ہے. ایک ہوتا ہے ادغام ناقص اور ایک ہوتا ہے تام یعنی کمپلیٹ اور انکمپلیٹ. ٹھیک ہے نا, تو یہ کامل یہ ناقص ہے. ٹھیک ہے, یہ انکمپلیٹ ہے. تو یعنی ساؤنڈ آف دا نون ساکن کمپلیٹلی ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے یا کے اندر. تو یا کا بھی ساؤنڈ کئی, پہلے آپ اس کو قاف کی حرکت کو واضح کرتے پھر نیزل ساؤنڈ میں لے جائیں گے قین قین. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو انشاءاللہ ہولڈ کریں گے آلموسٹ 2 کاؤنٹ کے قریب انشاءاللہ. یلوون وہ 2 کاؤنٹ آپ نے پڑھنے. لام پہ جھٹکا نہیں دیجیے گا, نہ ہی اس کو باؤنس کیجیے گا. یل ایسے نہیں, وہ نہ وہ کو 2 کاؤنٹ ہے نا. جتنے بھی یہ مد الطبعی ہوتے ہیں, الف صغیرہ یا صغیرہ واو صغیرہ یا اسٹینڈنگ فتحہ یا کسرہ یا ضمہ ریورس ضمہ, ان سب کو آپ 2 کاؤنٹ پڑھتے ہیں. سی کا ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے, ویسلنگ ساؤنڈ. السینتہم. ٹھیک ہے, میم ساکن کے بعد آپ دیکھیے با آ رہا ہے, تو با کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اخفا میم شفوی. میم ساکن کا رول تو سبھی کو یاد ہے نا, تینوں رول ہے. آپ ساتھ ساتھ جب میں بول رہی ہوں نا اپنے پاس سب اپنے اپنے نوٹس میں بولیں, تاکہ جتنا بولیں گے نا آپ کا مائنڈ اس کو انشاءاللہ ریکال کرتا جائے گا. جہاں پہ آپ غلط بول رہے ہوں گے تو غور سے سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. بی کتابی,
تا ٹو کاؤنٹ, ٹھیک ہے انشاءاللہ, ناٹ بی, اس پہ جہاں باؤنس نہیں کیجیے گا. لِتَحْسَبُوهُ ہا ہے, یہ ہا نہیں ہے, ہا ہے. لِتَحْسَبُوهُ, بو کو آپ نے انشاءاللہ ٹو کاؤنٹ پڑھنا ہے اور ہو کو واضح کرنا, لیکن ہو جو ہے ایک کاؤنٹ, ایسا نہ ہو کہ لِتَحْسَبُوهُ ہو جائے, نہیں, ہو کر کے پورا پڑھ کے اس کی حرکت کو اتمام کر کے پھر آپ انشاءاللہ من الکتاب پہ جائیں گے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, ٹھیک ہے, مین باؤنس نہیں کیجیے گا, مین ایسے نہیں, مین الکتابی. اگین میں بتا چکی ہوں کتاب کا, ما آپ کا الف مد آ گیا, ہوا, ٹھیک ہے, پورا ادا کیجیے گا, ہوا نہیں پڑے گا, ہوا, ہو کی حرکت پہلے مکمل ہوگی تو واؤ پہ جائیں گے نا, ہوا پڑھ دیں گے تو ہو کو تو پورا پڑھا ہی نہیں نا. ہوا مین الکتابی, کتابی, ٹھیک ہے, یہ ہم کر چکے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور دونوں واؤ میں دیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ, ٹو کاؤنٹ آپ پڑھیں گے. ہوا مین, پورا آپ نے یہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے کہ باؤنس ہو جائے, مین نہیں ہونا چاہیے, مین عند اللہ, تو میک شور کیجیے گا کہ نون کا جو ناقص غنہ ہے وہ واضح کر کے آپ آئین کو کیچ کیجیے, ٹھیک ہے. من عند اللہ, آپ اس میں انشاءاللہ اخفا کریں گے, دال کے قریب آپ کی زبان رہے گی انشاءاللہ. دال کا مخرج, دال تا قو, سب کا مخرج بہت سامنے, آپ سب کو پتہ ہے الحمدللہ. یہ جو اق, یہ اد, ات, یہ تینوں مخرج آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ, آپ کے جو بالکل سامنے کے جو دو دانت ہے, جہاں سے دانت جوائن ہو رہے ہیں جسے کہا جائے گمس کے ساتھ, بالکل بس وہی اس کا مخرج ہے انشاءاللہ. تو اس کو میک شور کیجیے گا انشاءاللہ. کہاں پہ تھے, ہاں, عند اللہ, لام جلالہ کو لائٹ رکھیں گے. وما اگین بتا چکی ہوں میں, ہوا بتا چکی ہوں, من یہ بھی میں بھی کر چکی ہوں, وَيَقُولُونَ یہ بھی ہو چکا ہے. اللہ, لام جلالہ کو ہیوی کیجیے گا, آئین نکالیے گا, ناٹ اللہ, علی اللہ, لام جلالہ کو ہیوی کرتے ہوئے اللہ کذیبا, کذی زال ہے, اچھا زا کا ساؤنڈ ہے, کذیبا نہیں, کذیبا, زا کا مخرج کیا ہے, ٹپ آف دا ٹنگ, آپ کے سامنے کے جو دانت ہے تو ثنایا علیا, ٹھیک ہے, اس کے جو ایجز ہیں بالکل باہر, باز کی آتی ہے لیکن باہر نہیں آئے گی, بس بالکل ایجز پہ ٹچ کر جائے گی نا. آپ آرام سے پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, ایسا اللہ, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہاں پہ زی, ناٹ زی, با و ہم, اگین میم پہ آپ کو پورا ہم, پورا ہا کو پورا دمہ کو بولتے ہوئے پھر میم کو بولنا ہے, اور میم پر آپ کا ناقص ہونا ہے. یعلمون, میک شور کیجیے گا آئین پہ آواز متوسط رہے گی, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو روکنا نہیں, یعلمون کر کے, یا یعلمون, اتنا زیادہ بھی اس کے اندر رقابہ نہیں کہ آواز چلتی جا رہی ہے, متوسط ہے تو یعلمون, ٹھیک ہے, اس انداز سے. یا روکیں گے تو مد آپ کی عارض للسکون بن جائے گی. ماں کر چکی ہوں, کانا یہاں پہ بھی الف مدیہ ہے. لی بشرین, آپ کو پتہ ہے تنوین کے بعد حمزہ آ رہا تو اظہار حلقی, ٹھیک ہے, تو بشرین, رن کا ساؤنڈ بہت کلیئر ہونا چاہیے, ایسا نہ پڑھتے بشرین, نہیں, رن پورا پڑھ کے پھر آپ نے ان کو اٹھانا ہے. یؤتیہم, ٹھیک ہے, یہاں پہ اگین ادغام ناقص آ گیا وتھ جسے کہا جائے اکمل غنہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, حمزہ پہ جھٹکا دیجیے گا. یؤتیہ, اس کو انڈر لائن کیجیے, یہاں پہ حرکت آگے پیچھے ہو سکتی ہے کیونکہ یؤتیہ فوراً آپ نے پڑھنا ہے, تو اس کو دیکھیے گا, یؤتیہ اللہ الکتاب, لام جلالہ بھی کریں گے, کتاب بتا چکی ہوں, والحکم, ہاں ہے, والحکم, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہاں پہ دیکھیے گا والنبوۃ, ہلکا سا واو پہ آپ نے, جیسے آپ کو پتہ ہے شد ہے نا, تو آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر نون پہ پہلے موسٹ کمپلیٹ کو نہ دینا ہے, پھر واو پہ جب اگر آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا واو کی آواز ہلکی سی انکریز ہوگی. والنبوۃ, بوت, تو یہ جو بو ہے, جو آپ ہلکا سا آواز کو اور لیٹر کے مقابلے میں انکریز کریں, یہ نمبر ہے انشاءاللہ. تو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے. سما اگین موسٹ کمپلیٹ کرنا ہے, سا ہے, سین نہیں ہے, سما کوئی نہ پڑھے, سما, ٹھیک ہے, سا, ایسا,
ثم ٹھیک ہے یقول یقو واو مدیہ للناسی آپ نے موسٹ کمپلیٹ کو نہ کرنا ٹھیک ہے کونو دونوں واو مدیہ ہیں عباد لی اگین دیکھیے یہاں پہ بھی عین نکالی گا عبادل دل دل کا باؤنس نہیں ہونا چاہیے دل لیکن ہولڈ نہیں کرنا بہت سے لوگوں کو میں کبھی کبھی ریسائٹیشن چیک کرتی ہوں تو بعض اوقات بہنی لائن میں کی وجہ سے نا عبادلی دل نہیں یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا آپ ہولڈ کیجیے میں نے کہا آپ اس انداز سے اس کے مخرج پہ لام کے مخرج پہ زبان کو رکھیے کہ باؤنس نہیں ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ہولڈ کریں ہولڈ نہیں مقصد ہے کیونکہ یہاں پہ ادغام تو ہوگا آواز پوری کمپلیٹ ادغام ہے آواز مرج ہو جائے گی نون ساکن کی لام کے اندر لیکن ہولڈ بالکل نہیں ہوگا غنہ بالکل نہیں ہے عبادلی نہیں عبادلی دلی ٹھیک ہے پورا آپ نے ٹکانا تاکہ دل دل اس طرح کا ساؤنڈ نہیں ہے لی آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے من دون اللہ اخفا کریں گے لام جلالہ کو لائٹ رکھیے گا ولیکن اگین آپ کا اخفا ہو جائے گا کونو دونوں کو 2 کاؤنٹ رب را ہیوی کیجیے گا کافی لوگوں کا میں دیکھ رہی ہوں کہ جب وہ را کو پڑھ رہے ہیں تو کافی جیسے فلیٹ سا آ رہا ہے نا تو رب را فل آف را ربانیین یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے اس کا مطلب ہے یا کے مخرج پہ زبان صحیح سے ٹکی نہیں ہے ربانیین ایک ہوتا ہے ربانی جینا جینا یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ بیما ما 2 کاؤنٹ پڑھیں گے اور یہاں پہ بھی نبر تھا یہ نام ہے نا یہ جو آپ نے آواز کو تھوڑا ایلیویٹ کیا یہ بھی نبر تھا ما 2 کاؤنٹ کن تم میں آپ نے اخفا کیا تم میں آپ نے پورا ادا کر کے پھر آپ تعلمون الکتاب پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو تاکہ آپ کا ناقص غنہ واضح رہے اچھا آگے تعلمو 2 کاؤنٹ الکتاب کا یہاں پہ بھی بتا چکی ہوں یہ بھی بتا چکی ہوں تدرسون دال پہ قلقلہ اور روکیں گے تو مد العارض مد العارض لسکون والا 2 کاؤنٹ الف مدیہ یأمرکم ٹھیک ہے یہاں پہ جھٹکا پھر حمزہ پہ جھٹکا را پہ ہیوی کرے گا کھم پورا پڑھنا ہے یأمرکم ٹھیک ہے پورا ادا کر کے پھر آپ ان کو لیجیے گا تتخذوا ملائکتا تو یہ حمزہ ہے آئینی ملائکتا آئین نہیں آنا چاہیے اچھا خواب بھی آپ کا جب پہ کسرہ ہے تو خی رہے گا کوئی خی کر کے نہ پڑے تتخی خی انشاءاللہ زا ہے تو ذل ٹھیک ہے نا ذل ملائکتا آپ نے انشاءاللہ مد آپ کی کون سی ہے واجب ہے نا مد الواجب جسے کہا جائے متصل ہے نا یہ اس کو مد الواجب متصل کہتے ہیں نا تو یہ وہی ہے مد واجب متصل کے بعد آگے دیکھیے والنبی یہ نا اس کو میں بتا چکی ہوں شاید آپ پیچھے آ چکے ہیں نا سیم وہی ہے جیسے ابھی آپ نے ربانی ہی نہ کیا تھا نا سیم اسی طرح آپ غنہ کریں گے نون پہ جو کہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے یہاں پہ نبر کا رول ہے جی کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے اور بابن تو روکیں گے تو اربابا یہ مد العوض ہو جائے گی را ہیوی رکھیے گا یامرکم میک شور را ہیوی حمزہ پہ جھٹکا یامرکم کم ٹھیک ہے با آ رہا ہے تو اخفا میم شفوی بالکفری کفری بعد یہ نہیں ہونا چاہیے بعد نہیں بعد ٹھیک ہے بعد اذ آواز چلتی رہے گی اذ تم ٹھیک ہے اخفا کر کے پھر آپ نے موسٹ کمپلیٹ غنہ کرنا ہے ٹھیک ہے میم ساکن کا میم کے اندر تم مسلمون آپ کی دونوں لپس کلوز ہو جائیں گے تم پہ کے اندر پھر آپ اس کو ہولڈ کریں گے 2 کاؤنٹ جو کہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ میں آ جائے گا موسین کے ساؤنڈ ویسل ساؤنڈ مسلمون ٹھیک ہے نون کا غنہ اینڈ میں آپ اس کو واضح کیجیے گا اور پھر یہ آپ کا الحمدللہ یہ مد العوض بن جائے گا مد العارض لسکون بن جائے گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ٹھیک ہے اخذ خا ہیوی رہے گا ذا اللہ لام جلالہ ہیوی سا ناٹ سین سا میثاق النبیین یہ اگین میں بتا چکی ہوں لاما ما یہ مد جائز منفصل ہے کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے آتیتوکم اب یہ کون سی میں لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا کون بتائے گا
حمزہ آ گیا نا. حمزہ جب کسی بھی ورڈ میں آ جائے, کون بتائے گا؟ کوئکلی بتائیے آپ. یہ آپ کا لاسٹ کلاس کا سبق تھا جی. آپ بتائیے. شاباش, بارک اللہ فیک. مد البدل, ٹھیک ہے. حمزہ جب آ جاتا ہے نا, تو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا یہ 2 حمزہ تھے. پہلا حمزہ متحرک تھا, حرکت والا تھا, اس پر فتحہ تھی. سیکنڈ حمزہ جو تھا وہ کیا تھا؟ جزم والا تھا. تو ہم نے دیکھا فتح کی دوستی تو الف کے ساتھ ہے, تو جزم والے کو آتیتکم کو ہم نے آتیتکم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ فتح کی دوستی الف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, سمپل سا رول ہے. آپ اگر انڈرسٹینڈ کر لیں تو اپنے الفاظ میں خود ہی لکھ سکتے ہیں سارے رولوں کو, بس سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, آتیتکم. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی میم ساکن کا میم میں ادغام ہوگا تو پورا فل غنہ, ہونٹ آپ کے کمپلیٹلی کلوز ہو جائیں گے. آتیتکم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. من کتاب, من کتاب, ناٹ بیوں, پہلے سے بیوں نہیں, بیوں بی کی کسرہ کو واضح کر کے پھر آپ نے غنہ کو انشاءاللہ پڑھنا ہے. کتابیوں, بیوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گا کہ انشاءاللہ یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے, ادغام ناقص ہوگا, اور اس میں یعنی جو غنہ کی رینکنگ ہے وہ تو اکمل ہی رہے گی انشاءاللہ. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو نیکسٹ غنہ میں جو جیسے کیٹیگری میں نے آپ کو 5 بھی بتائی تھی نا, تو بہت سے لوگ جو ناقص والا جو غنہ ہوتا ہے نا, جس میں جیسے اب ایک میں کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے, جس میں جیسے انشاءاللہ لیٹر آن آئے گا, تو جیسے تو اس میں جیسے کمپلیٹ غنہ ہے تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اکمل غنہ ہے. یہ اکمل ہی غنہ ہے لیکن بی کیٹیگری آ جاتا ہے سم ٹائم. اینیو وحکمتن, تو آپ یہاں پہ دیکھیں کاف پہ ہم سو رہا ہے وحک. ٹھیک ہے, تو پہلے کاف کا شدہ ادا کیجیے, ہیک, پھر آواز ایئر کو بلو کیجیے گا. وحکمت ثم, یہاں پہ فتح, ثم موسٹ کمپلیٹ غنہ, جاءکم, یہ آپ کی مد الواجب متصل ہے, کم واضح کیجیے گا, آپ کا ناقص غنہ ہے. رسول, را ہیوی, سو ٹو کا مدیہ ہے, واو مدیہ ہے. رسول, آپ کو پتہ ہے کہ تنوین کے بعد میم آ رہا, پورا ساؤنڈ تنوین کا میم میں مرج ہو گیا. ٹھیک ہے, رسول نہیں پڑھے, لم پڑھ رہے ہیں آپ, رسول لم. ٹھیک ہے, یہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ بھی ہے, اور جسے کہا جائے یہ کامل آپ کا جسے کہا جائے وہ ہے ادغام کامل ہے. ٹھیک ہے, وتھ ہائیسٹ اکمل غنہ کے ساتھ. مصدق, صاد ہیوی کیجیے گا, مصدق لیما. نیکسٹ پیج سے انشاءاللہ. جی میں انشاءاللہ ترجمے والے قرآن سے کرتی ہوں. مصدق لیما, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے. چلیے نادی نے کر دیا. لیما, ما آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹو کاؤنٹ معکم, آپ نے اس کو آئین پڑھنا ہے, آپ کو واضح کرنا ہے. لا تؤمنون, حمزہ پہ جھٹکا واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے نون پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی تاکید کا ہے تو بہت واضح. لا تؤمنون, پورا غنہ. بی ہی, یہ آپ کا کون سا ہے؟ بی ہی, یہ مد الصلۃ الصغریٰ. ٹھیک ہے, تو اس کو 2 کاؤنٹ پورا پڑھنا ہے. بی ہی ولا تنصرن, تو میک شور کیجیے گا صاد ہیوی اور پورا غنہ کر کے انشاءاللہ بنی اس کو ہولڈ کر کے پھر ہو کو پڑے گا. اگر آپ کنٹینیو کریں گے ولا تنصرنہ, پورا 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. قالا, پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کیونکہ یہ ہو پھر مد الصلۃ الصغریٰ بن جائے گا نا, اس لیے آپ اس کو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. قال, الف مدیہ, اقررتم, را کو ہیوی اور را کے ساتھ مرج کیجیے گا. اقررتم, تم. ٹھیک ہے, میم پہ آپ کا ناقص غنہ. واخذتم, یہاں پہ بھی ناقص غنہ. خا کو ہیوی کیجیے گا. علی ذالکم, ذا ناٹ ذا, کھم واضح کیجیے گا. اس سواد ہیوی کیجیے گا, اس نہیں ہے. اس ری کو 2 کاؤنٹ, اگر روکیں گے تو بالکل ویسے ہی جیسے مدیہ کو روکتے ہیں. قالو, آپ کا یہ مد جائز منفصل ہے. اقررنا, آپ کا نا پہ روکیں گے. قاف پہ قلقلہ بھی ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں یہاں مینشن کرنا بھول گئی. اقررنا, ٹھیک ہے, قلقلہ کرتے ہوئے روکیں گے تو پھر آپ اس کو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے, اور اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو بھی 2 کاؤنٹ. قال فاشہدوا, دو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. فاشین میں آواز آپ کی پھیلے گی. ٹھیک ہے,
आगे देखिए ना नून को आपने 2 काउंट नहीं पढ़ना, सिर्फ 1 काउंट पढ़ना है, ठीक है। आपको सामने मुसहफ के ऊपर यहाँ पे सामने जो स्क्रीन पर है एक सर्कल नजर आ रहा होगा ना, तो इसका मतलब है ये अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। याद रखिए ये जब यही आना एंड में आएगा तो ये आयत के एकदम एंड में तो फिर पढ़ा जाता है, लेकिन अगर इन बिटवीन द आयत आ जाए तो सिर्फ नून फतहा ना पढ़ा जाता है। वअना मअकुम, ठीक है। मीम साकिन का मीम में दगाम, तो ये आपका दगाम मीम शफवी मोस्ट कंप्लीट होना मिना शाहिदीन और मद्दुल आरिद लिस्सुकून फमन इकफा सिस्टर करेंगे। फातिमा, जी सॉरी, ये जो आपने बताया अभी जो अना के अलिफ के ऊपर जो सर्कल आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सर्कल, अगर जैसे हमारे पास तो ये वाला मसहफ नहीं, हम सिंपल वाले से पढ़ते हैं, लेकिन सिंपल वाले में भी कभी कुछ लेटर्स के ऊपर ये गोल दायरा बना हुआ होता है, तो उसका मतलब है कि वो साकिन नहीं है, साकिन की नहीं साउंड तो वहाँ नहीं साकिन आएगी, नहीं वो इसका मतलब है ये पढ़ा नहीं जा रहा अलिफ, पढ़ा ठीक ही है। नहीं जाता। हाँ, ठीक है, ये उस्मानी जज़ाकल्लाह। मुसहफ में तो ये मैं थोड़ा इंडो पाक के मुसहफ में भी देखूंगी क्या है। ठीक है, वैसे सर्कल ही होता है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। तो अब इस इख्फा करेंगे तवल्ला, ला को 2 काउंट, ठीक है इंशाल्लाह। बायदा आवाज चलती रहेगी, बायदा ज़ालिका 2 काउंट, फउलाइका ये आप सबको पता है मद्दुल वाजिब मुत्तसिल, हुमुल फासिकून, मुल तो ये मूल नहीं होना चाहिए, फासिकून मद्दुल आरिद लिस्सुकून, अफा गैरा गैन को हैवी कीजिएगा, गैरा या लीन है, गैरा रा को हैवी कीजिएगा, दीन इल्लाही लाम जलाला लाइट यबगूना बापे कलकला वलहू अस्लम, ठीक है। तो ये मद्दुल सिलातुल कुबरा, ठीक है, क्योंकि आपको इसके ऊपर मद भी नजर आ रही होगी, आगे पीछे जो नेक्स्ट लेटर में हमजा हमजा भी आ रहा है। अस्लम सीन पे वाजी होनी चाहिए, अस्लम मा फिर समा इख्फा हो जाएगा, समावाती मा और वा दोनों को 2 कौन, वल अर्दी रा भी हैवी, दौद भी हैवी, आनी हैवी होगा, तौअन, ठीक है, तौअन, ठीक है। तो एक मेक श्योर कीजिएगा यानी आपने आइन की आवाज निकालते हुए फतह को वाज़े करते हुए वाव के साथ मर्ज करना है, तो ये वही इदगाम नाक़िस विद गन्ना हा, ठीक है, नॉट हा كرها وإليه يعلينا यही युरजाऊन। रा को आप हैवी करेंगे और फिर रोकेंगे तो मद्दुल आरिद लिस्सुकून, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए अब हम इंशाल्लाह मैं आपसे सारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब हम लाइव क्लास में, अब टाइम चूंकि हमारे 11 बजे कंप्लीट करना होता है, हम लाइव क्लास में आपकी रिकॉर्डिंग ले नहीं पाते, लेकिन नेक्स्ट वीक से मेरा इरादा है 2 लोगों की रिकॉर्डिंग लूँ, ताकि आप लोग एक्टिवली जिसे कहा जाए अपनी रिसाइटेशन पे प्रैक्टिस करें। माशाल्लाह अब आपका 3rd पारा कंप्लीट होने वाला है ना, आपकी रिसाइटेशन में फ़र्क पड़ना चाहिए, और वो उसी वक्त होगा जब आप लाइव सुनाएंगे या आपस में एक दूसरे को सुनाएंगे, ताकि वो आपकी गलती निकाल सकें और वो आप उनके साथ खैर ख्वाही कर सकें, है ना। तो प्लीज़ आप अपने बडीज़ के साथ ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम यूजुअली बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है ना, तो फिर हम गलती करेंगे, तो बेहतर है कि पहले खुद तैयारी करें और उसके बाद सिस्टर जो भी हमारी बड़ी है उसको सुनाएं, फिर वो अगर इस्लाह करती तो फिर उस पर दोबारा उस पर रख के फिर आप ग्रुप में मुझे भेजिए, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है। चलिए इंशाल्लाह हम दुआ की, तो आपने इंशाल्लाह याद से मुझे भेजना। आप सबकी रिकॉर्डिंग मैंने चेक कर ली है, मेक श्योर कीजिएगा जहाँ जहाँ पे मैं आपको रूल बता रही हूँ, आप पहले रिसाइटेशन को सुनिए, फिर रूल्स को सुनिए और फिर जाके अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको अंदाजा होगा, कहीं कहीं किसी का इख्फा स्किप हो रहा होता है, कभी नून सा कभी इदगाम स्किप हो रहा होता है, कभी मीम साकिन के रूल स्किप हो रहे हैं, कभी जो है हरकत की भी, चलिए मतलब ये सब चीज़ें तो आएंगी हम सब के साथ, इवन मेरे साथ आती हैं, हम सब के साथ आती हैं ना, लेकिन ये कि हम प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह दुआ की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। आज की दुआ बड़ी खूबसूरत है इंशाल्लाह अज़ीम। जी जी इंशाल्लाह दुआ की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। आप सब निकाल लीजिए इंशाल्लाह, सबने निकाला इंशाल्लाह। आप सबके पास दुआ आज हमारी कौन सी है, देखते हैं, चलिए देखते हैं आज हमारी दुआ है, हम और उसकी दुआ करेंगे। मैं अगर इसके साथ जी ओके
اوکے انشاءاللہ. چلیے نادیہ اپنی ٹرائی کر رہی ہیں، ان کے انٹرنیٹ کے ساتھ کوئی پرابلم آ رہی ہے اینی، اور جب تک ہم لوگ کھول کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، جب وہ آئیں گی تو انشاءاللہ وہ نا آپ کے سامنے اسکرین کو شو کر دیں گے. ہم نے الحمدللہ غم، آپ لوگ پلیز اپنے ہوم ورک بھی بھیجیں، آپ کا ٹیسٹ پھر آنے والا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہماری جو دعا ہے، میرے پاس جو پیج نمبر ہے وہ ہے 59. ٹھیک ہے، آپ سب کے پاس بھی پیج نمبر کھول لیجیے. دعا نمبر 14 کر چکے ہیں، اور آج ہماری جو دعا ہے وہ دعا نمبر 15 ہے. ٹھیک ہے، تو سب ریڈی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. کسی بھی طرح کی غم اور تکلیف اور انشاءاللہ پریشانی کسی بھی طرح کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو خوشی میں بدل دے گا، اس غم کو اللہ تعالیٰ خوشی میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اس دعا کو اپنی نمازوں کا، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. بہت خوبصورت دعا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اور بہت پاورفل بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت، مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے انداز سے کس طرح سے جو دعا مانگی نا، کہ اپنی عاجزی کے آپ ہیں کون، پھر اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ لے کے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی گئی ہیں ان سب کے حوالے سے پھر قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے ہم اور غم کا ذریعہ، جی ہمارے ہم اور غم کا ذریعہ بنا دے. نادیہ اچھا جی آ گئی. ہاں تو الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس انداز سے اگر آپ اس کو کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے آپ کو کتنا خود مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں عبد کا تیرا بندہ، ابن عبدی کا تیری بندی کا بیٹا، ابن عمتک تیری بندی کا بیٹا، ناسیاتی میری پیشانی، بیادی کا تیرے ہاتھ میں، بادن جاری ہے، فیا میرے بارے میں، حکموں کا تیرا حکم، عدل انصاف پر، فیا میرے معاملے میں، قضاؤ کا تیرا فیصلہ، یعنی تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف والا ہے. اسألو کا میں سوال کرتا ہوں، بکلی ساتھ ہر اسم نام کے، ہوا وہ اللہ کا تیرے لیے، سمیتا نام رکھا تو نے، بھی ساتھ اس کے، اپنے نفس یعنی اپنے نفس کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ ساتھ اس کے جو بھی تو نے اپنے لیے رکھا، او علمتہ یا تو نے سکھایا ہو، احدن ہو اسے، احدن کسی ایک کو، من خلقی کا اپنی مخلوق میں سے، او انزلتہ ہوں یا تو نے نازل کیا ہو اسے، فی کتابی کا اپنی کتاب یعنی مراد ہے تیری کتاب میں، اوست اثر و تبھی یا تو نے ترجیح دی، یا تو نے جسے کہا چاہے ہوتا نا ترجیح دی، بھی ایک منٹ، بھی ہی اسے، انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فی علم علم میں، الغیب غیب کے، اندکا تیرے پاس، ان یہ کہتا، جعلا تو بنا دے، القرآن قرآن کو، ربیع بہار، قلبی میرے دل کی، و نور اور نور یعنی روشنی، صدری میرے سینے کا، مراد ہے کہ میرے سینے کا نور بنا دے. کتنی خوبصورت ہے نا. وہ جلا، اور جسے کہا جائے مطلب جلا کہتے ہیں نا کسی چیز کو دور کرنا، حزنی میرے غم، و ذہبا اور لے جانا، ہمی میرا جسے کہا جائے کہتے ہیں نا کہ میری فکر کو، ہم کہتے ہیں نا کسی انسان کو کوئی فکر لگ جائے. تو بہت خوبصورت سی یہ دعا ہے. ہر وقت ہمیں غم، پریشانی، حزن ہم غم کھاتے رہتے ہیں نا، تو ایسے موقع پر دیکھیں نا، انسان کے لیے جب اس انداز سے انسان قرآن کو ہی اپنے دل کی بہار بنائے گا، اپنے ہم اور غم کا ذریعہ بنائے گا، اپنے سینے کا نور بنائے گا، تو آلریڈی جب ظاہر بات ہے جب دل پر غموں کے بادل چھاتے ہیں، تکلیف کے بادل چھاتے ہیں، جسے کہا جائے فکر کے بادل چھاتے ہیں، تو ایسے موقع پر جب قرآن آ جائے گا تو وہ بادل خود سے چڑھ جائیں گے، اور وہ غم غم نہیں رہے گا، وہ تکلیف تکلیف نہیں رہے گی، وہ فکر فکر نہیں رہے گی. تو آپ سوچیں نا، بس اگر ہم اس کو اپنا ہم اور غم بنا لیں کہ بس اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن ہے یہ میری زندگی سے نہ جائے، یہ میرے دل کی بہار بن جائے، یہ میرے ہم اور غم کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض کتابوں میں تھوڑا سا نا ایسے ہے کہ انی عبدو کا وابن عبدک ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو بریک کر کے پڑھیں گے تو ابن عبدک پڑھیں گے. جیسے میں پڑھتی ہوں اللہم انی عبدک، اب میں ابن عبدک ابن عبدک پڑھوں گے، لیکن اگر میں نے اس کو ایک ساتھ پڑھا تو واو کے ساتھ پھر ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، وابن عبدک.
تو دونوں میں نے آپ کو دونوں طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو اللہم انی عبدک وابن عبدک ایسے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ بریک کر کے پڑھیں گے اللہم انی عبدک، پھر آپ پڑھیں گے ابن عبدک، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اس انداز سے اس کو دیکھیے گا. آواز آئی، چلیں انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں وبنو کے ساتھ انشاءاللہ، تو آپ اس کو دیکھیے گا کہ میں ایک ساتھ پڑھتی ہوں تو سسٹر اللہ. فاطمہ سسٹر فاطمہ اس میں ابدک کی جگہ آماتک بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ نیچے آ رہا ہے ترجمہ میں تیرا بندہ، اگر اس کی جگہ بندی یا آگے تیری بندی، تیرے بندی کی جی بیٹی. جی الحمدللہ. اگر آپ اب جو ہے بندے کے لیے آمد جو ہے بیٹی کے لیے، اگر آپ کو صرف اتنے حصے کو چھوڑ دیجئے اے دونوں آمتک، خالی اگر آپ اپنے لیے، ویسے تو آپ جیسے مرد کے لیے ہوگا نا تو وہ کوئی مرد مانگے گا، مذکر مانگے گا تو وہ کہے گا اے دونوں عابدک، اور اگر مؤنث ہے تو وہ کیا کہے گی اے دونوں آمتک، ٹھیک ہے، آمتک، صحیح ہے. ابنو یا بنتو ہو جائے گا پھر، کیونکہ یہ میں نے وہ ایک ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تھی، اس میں یہ فیمیل کے لیے دیا ہوا تھا کہ اللہم انی آماتک بنتو آماتک بنتو عبدک، اس طرح کر کے تھا نا، اس میں یہ ٹھیک ہے، بنتو کا ورڈ تھا. ٹھیک ہے کر لیں آپ، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہے تو میں جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ان کو ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جو اچھا سنت میں جو الفاظ ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے. ویسے آپ اس ٹھیک کو ہے، مان بیٹر سکتے پھر. ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اسی انداز میں پڑھیں گے جیسے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، جی لیکن ٹھیک آپ ہے. ایسا کر سکتے ہیں. چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہم انی عبدک، میں اس کو ملا کے پڑھتی ہوں تاکہ انشاءاللہ وب سے پڑھتی ہوں، بلکہ یہ دونوں طرح سے آتے ہیں، میں دونوں طرح سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یہ بیسیکلی روایت مستند احمد کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آپ کے پاس جو روایت ہے اس کو پیچھے چیک کیجیے گا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے اینڈ میں، ہمی و غمی، ٹھیک ہے، تو کچھ ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ جو میں نے پڑھا تھا ان تجعل القرآن العظیم، میں نے عظیمہ کا ورڈ صرف ایڈ کیا تھا، اور پھر میں نے اینڈ میں آگے سے ایڈ کیا تھا ہمی و غمی، ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو اس کو پڑھیں یا چاہیں آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے، میں نے صرف اس لیے اس کو پڑھا تھا. ایک اور آگے پیچھے بھی تھا کہ آپ نے سمیت بھی نفسک کا اور او انزلتہ پہلے آپ نے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے او علمتہ بعد میں پڑھا تھا. ہاں، کیونکہ وہ جو میں نے پڑھا تھا وہ میرے پاس جو میں ابھی سامنے والی مجھے عموماً یہ والی یہ یاد ہے نا، تو میں نے اسی کو لے کے پڑھا. یہ مسند احمد کی ہے، یہ ویاک نستعین میں، اس کو چیک کر لیجیے گا انشاءاللہ پیچھے سے کس کے، لیکن اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں اس کو یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں جو آپ کے سامنے، میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا تھا یہ مسند احمد کی روایت تھی، ٹھیک ہے، مستند احمد کی ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھیے گا. چلیے میں آپ کے سامنے والی کو پڑھ دیتی ہوں. سسٹر فاطمہ یہ پیچھے سے یہ بھی مسند احمد ہی ہے. ہاں مجھے سمجھ ہے، تو اس کو پھر ہم چیک کریں گے، کیونکہ جو اوتھینٹسٹی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ چیک کر لوں گی، ٹھیک ہے. چلیں اس کو مسند احمد بھی لکھا ہوا ہے اور آگے میں صحیح بھی لکھا ہوا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ چیک کر لیں گے کہ الفاظ آگے پیچھے سے
بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہوگی مسند احمد کے اندر، لیکن بعض اوقات ایک ہی جو ہمارے راوی ہوتے ہیں نا، راوی کے نیریشن سے پتہ چلتا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہوگا، ہے نا، سیم اسی اس میں ہوگی، لیکن الفاظ کے فرق کے، راوی کے جو الفاظ ہیں ان کے فرق کی وجہ سے، مطلب مراد ہے کہ ان کی نیریشن کی وجہ سے کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں سنا ہوگی دعا، کسی نے اس انداز میں سنی ہوگی جو آپ کے سامنے ہے نا، تو دونوں ویلڈ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ویلڈ ہیں، اور لیکن فرق کیا ہے کہ راوی کی نیریشن کی وجہ سے، ہر راوی اپنے اپنے لحاظ سے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اگر ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہ تو انہوں نے اپنے انداز سے سنی ہوگی، اگر جسے کہا جائے کوئی اور تھے، جسے کہا جائے کوئی بھی ہو سکتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا تھی تو انہوں نے اپنے انداز سے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چل اب ہم اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي انشاءاللہ۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، مجھے لگتا ہے اتنی جامع ہے کہ انسان جس انداز سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے کہ اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ اور تیری بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ ہاں اب یہاں پہ دیکھیے، اگر آپ اس کو تیری بندی کی بیٹی ہو تو بنت کر دیجیے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں یا آپ ویسے کر رہے ہیں تو ابنی کے بجائے بنت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ویسے بھی یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ، ٹھیک ہے۔ ناسیاتی بیادی کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے، میں سوال کرتی ہوں، ٹھیک ہے، سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مراد ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی، کیا کہ تو قرآن مجید کو، قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے اور ایسا ہی ہو جائے۔ چلیے اب سب مل کے پڑھیں گے اس دعا کو، ٹھیک ہے، سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سامنے دیکھیے گا اسکرین پہ، اور سب اپنی اپنی غموں کو، فکر کو، پریشانیوں کو، تکالیف کو سوچیں اور پھر اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہم آمین۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کو پڑھا ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ چلے
ہم تفسیر کی طرف موو آن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دیں. بہت خوبصورت آج کی آیات ہیں، اور ہم لاسٹ کلاس میں نصارہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آگے کی آیات کو. جی ہم نے لاسٹ کلاس میں جو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو پاک کریے گا، کیسے انہوں نے جیسے کہا جب منافقت سے کام لیا نا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہ قیامت کی طرف ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا، اور ان کے لیے بہت پینفل عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، نہ ہی جو ان کے عیب ہوں گی کل ان کو ختم کرے گا. ہمیشہ کا گھر بدبختی کا ان کو ملے گا، اور ہمیشہ کا عذاب. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری کے اندر آ کر اللہ کی آیات کو جٹلائے اور دنیا کے صرف دنیا کے چند ٹکے فائدے کی خاطر اپنی آخرت کو بیچ ڈالے. ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے ایسا کرنے والا ہو. بہت اہم آیات تھی. اصل بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے، اور اس کے بدلے سے واقعی جو قرآن جب سمجھ آتا ہے نا تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن جب قرآن سمجھ آتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کس انداز سے کیسے کیسے لائک قرآن کی باتوں کو آگے سے ٹرن اینڈ ٹوئسٹ کرتا ہے. تو اسی حوالے سے اب آگے بات کی جا رہی ہے، اور وہ بات کی جا رہی ہے، کیا بات کی جا رہی ہے؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ وہ ہے. کون سا گروہ ہے؟ اس کو نوٹ کر لیجیے، یہود کا گروہ ہے. کیا کہتا ہے بالکتاب؟ یعنی مراد ہے کہ یہ کون تھے؟ جو یہود کا گروہ تھا، جو کتاب پڑھنے والے تھے. لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم کیا سمجھو اس کو؟ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے. وما ہوا من الکتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں یہ تو کتاب میں سے حالانکہ ہے ہی نہیں یہ کتاب میں سے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا. اصل بات کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں اور حالانکہ وہ جانتے ہیں. وہ کتاب پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر، جاننے کے باوجود، سیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود ان کا عمل کیا ہے؟ وہ ان کا عمل کیا ہے؟ وہ جاننے کے باوجود بھی اس کو نعوذ باللہ جانتے بوجھتے اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوخ کرتے ہیں نا. تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو آیت میں آ رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ زبان کو، وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے. مراد کیا ہے کہ اس میں مجاہد کا قول آتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ الفاظ کو تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. اور تحریف دو طرح سے ہوتی ہے، معنوی بھی ہوتی ہے اور لفظی بھی ہوتی ہے. یعنی معنی کو بدل دینا کہ معنی کچھ سے کچھ نکال دینا، اور لفظ کو ہی بدل جانا. اسی طرح ابن عباس کا قول ہے کہ یہودی جو کتاب میں وہ اضافہ کرتے تھے اس کو اللہ کی طرف سے نازل کرتا سمجھتے تھے. آپ سوچی نا، جو بھی کتاب میں انہوں نے اضافہ کیا اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ وہ اللہ نے نازل نہیں کیا ہوتا تھا. تو یاد رکھیے یہ کتاب کے اندر سے کیسے ٹرن اینڈ ٹوئسٹ کرتے تھے. السنا تھا لسان کی جمع ہے نا، زبان کو موڑنا، بات ہی کو بدل دینا، بات کو اس طرح کہنا کہ معنی کچھ سے کچھ سمجھ آتا ہے. بہت سے لوگ اس انداز میں آج کے دور میں بات کرتے ہیں نا، کیسے ٹرن اینڈ ٹوئسٹ بات کرتے ہیں، کہنا کچھ ہوتا ہے بات کچھ اور ہوتی ہے نا. تو آج پہ کچھ دیندار ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو ہمیشہ اصل پر رکھنا چاہیے، اور کچھ لوگ اس انداز سے بات کو کہتے ہیں کہ دین میں یا تو بہت سختی پیدا کر دیں گے یا دین کو اتنا آسان کر دیں گے دین جیسے کوئی چیز ہو ہی نہ. دیکھیے میں اور آپ شریعت کو نہیں بدل سکتے. ہاں، ہم میں سے کوئی بھی دین کے احکامات پہ ارے چھوڑو یہ تو ساری مولویوں کے قصے ہیں، پردے تو بس آنکھوں کا پردہ، یہ تو کوئی دین نہیں ہے. آپ آنکھوں کا پردہ کہہ کے پردے سے فراغت حاصل کر لیں، میننگ کو کچھ سے کچھ بنا لیں. نعوذ باللہ، آپ نے تو پورے معنی میں تعریف کر دی، مطلب ہی کچھ اور سمجھا. ہاں، تو اصل بات ہے کہ دین کو جیسے جو اصل ہے اس پر ہی مجھے اور آپ کو لینا ہے. میں اور آپ اپنی مرضی دے دین کے اندر سختی یا آسانی پیدا نہیں کر
سکے. دین اعتدال کا نام ہے، بہت ماڈریٹ ہے. جو بتا دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. یہودی علماء ایسا کیا کرتے تھے، لفظ میں بھی اور معنی میں بھی تحریر کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ظاہر کرتے تھے کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ یہ اس کی بات نہیں ہے بلکہ اس اللہ کی طرف سے بات ہے. وہ اس انداز سے بات کو رکھتے تھے، حالانکہ وہ بالکل اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. لیکن دیکھیے انداز اسی طرح کا ہوتا تھا. کہنے کا مطلب یہی ہوتا تھا. اسی لیے آج میں اور آپ تھوڑا سا سوچیں. آج دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے بات کہنے کا طریقہ، ہے نا. بہت سارے بات لوگ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسپیکرز ہیں، بہت سارے اسکالرز ہیں. آپ اپنے اگر آپ نیٹ پہ بیٹھ جائیے، آپ دیکھیے دین میں اتنی ورائٹی آپ کو ملے گی. کچھ آپ کو کوئی فتویٰ دے گا، کوئی آپ کو کس انداز سے بات کرے گا، کوئی کس انداز سے بات کرے گا. دیکھیے یہود کے علماء نے تو کئی دفعہ ہم پچھلے پاروں میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تحریف کی تھی. آپ کو یاد ہے حتتن کو ہنتتن کر دیا تھا. بجائے کہتے کہ اللہ میں معاف کر دے، کیا کرنے لگے؟ دانا گندم کا دانا کی بات کرنے لگے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا قالوا سمینا اطعنا، کہو تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ سمینا واسطینا، ہے نا. اسی طرح رائنا کو رائنا، آپ کو یاد آ رہا ہے پہلے پارے کے شروع میں ہم نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا. تو یہ تو کرتے ہی تھے ٹرن اینڈ ٹوئسٹ، یعنی بات کو اس انداز سے ٹرن اینڈ ٹوئسٹ کرتے، بات کا مطلب ہی بدل دیتے نا. رائنا کا مطلب کیا؟ متوجہ ہوئی ہے. اور انہوں نے کیا کر دیا؟ رائنا او چرواہی. اب دیکھیے نا بات کتنی غلط، یعنی زبان کو تھوڑا سا ہم بعض اوقات زندگی میں ٹویسٹ کرتے ہیں، بات یوں آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اور اللہ نہ کرے اتنے دو بڑے جرم، ایک تو بات کو ٹرن اینڈ ٹویسٹ کرنا اور پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا. کتنی بڑی بات ہے یہ، چھوٹی بات ہے، کتنی غلط بات ہے کہ اس کو اللہ کا حکم بتا کے لوگوں کو سامنے پیش کرنا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی طرف انسان منسوب کرے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا. آج بھی سو کالڈ مسلمان بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے اپنی پسند کے من معنی تفسیر لکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے نا، علم آنے کے بعد یہ بہت خطرناک کام ہے کہ کوئی اپنے پاس سے کچھ بھی دین میں شامل کر دے. یاد رکھیے علم آنے کے بعد ہی سارے فساد ہوتے ہیں. جاہل کہاں ہے جو تفسیر لکھنے بیٹھے، ہے نا. اصل ہے کہ علم آنے کے بعد جو لوگ بحثیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہی درست ہے. اور وہی بات ہے، سارے انسان جتنے بھی انسان ہیں، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کا علم جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں، وہ جو ایک برڈ جو پانی کے اندر ایک ٹیک کرتی ہے، اس کی چونچ میں جو پانی آتا ہے، تو دیکھیے کتنا پانی آتا ہے، وہ تمام انسانیت کا ہے. تو ہم اگر ہمارے پاس جتنا علم تھا، ہم کسی اور کو سنتے علم آتا تو ہم اس کا علم کو لے لیں، نہ کہ ہم اس کی بات کو ڈینائی کر کے اپنی بات کو ٹرن اینڈ ٹویسٹ کر کے اپنی بات کو صحیح کہیں اور پھر من جانب اللہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے. تو یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کوئی بھی بات ہو اس پر اس انداز سے کہنا اور اللہ اور رسول کے نام پر جھوٹ بولنا، یاد رکھیے یہ بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود کے علماء اپنی پسند کی بات دین میں شامل کر کے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نا کیسے کیسے انہوں نے زبان کو توڑ مڑوڑ کے کیسے کیسے باتیں کی، من گھڑت باتیں اپنے دین میں شامل کر لی. آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن علماء نے کیا کیا؟ ان باتوں کو چھپا لیا عوام سے. آپ دیکھیں نا ہر کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا زمانہ موجود تھا، بتایا تھا ایک نبی آئے گا، ایسے ایسے ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کے صفوں پر موجود ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا. آج امت مسلمہ کو بھی دیکھیے، آج خود نہیں بدلنا چاہتے، اللہ کے پیغام کو بدلنا چاہتے ہیں. آج گھروں میں رشتوں میں بگاڑ کیوں ہے، فساد کیوں ہے؟ بات صحیح سے بیان نہیں کرنا آتا. اب دیکھیں نا آج گھروں میں کیوں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، کیوں گھروں کے حالات اتنے ناخوشگوار نظر آتے کہ بات پہ میاں بیوی کے ساتھ، بچے ماں کے ساتھ تو میں کرتے، بات صحیح اور سے سنتے، بات پہ فوکس نہیں ہوتا، بات کو کلیئر واضح نہیں کرتے. اسی وجہ سے دیکھیں جب بات واضح سمجھ نہیں ہوتی نا، الفاظ کو اگر ٹرن اینڈ ٹویسٹ کر کے بات کی جاتی ہے نا، تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ بات یہ، اور جب جو آگے سے جس نے بات کہی ہوتی مراد یہ نہیں ہوتے، تو سامنے سے دونوں کا
کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور آج دین کے نام پہ تو جو جھگڑے ہیں آپ دیکھیے، ہر کوئی اپنی اپنی مسند بنائے بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہے نا. اب اصل بات ہے کہ وہی صحیح ہوگا جو اس مضبوط رسی یعنی قرآن اور سنت کو جیسا بتا دیا گیا، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ کرام نے ذکر کیا، جو یعنی انہوں نے اس کو مزید الیبریٹ کیا، ہمیں کتابوں سے ملا، بس ہم اسی کو لے لیں گے، ہے نا. ہم اس کے علاوہ کی چیزوں کو نہیں لیں گے. تو لہٰذا لفظوں کے اندر، مفہوم کے اندر معنی کو بدل دینا اللہ نہ کرے آج ہم میں سے کوئی بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور آپ دیکھیں گے آج میڈیا پر سوشل میڈیا اس میں جو رول پلے ادا کر رہا ہے، ٹی وی کو دیکھیں، اللہ کے احکام سے اپنی مرضی کے من معنی مطلب نکالتے. تھوڑے دن پہلے مجھے کسی نے کوئی ویڈیو بھیجا اور مجھ سے کہا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ ذرا بتائیے. میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، لا ادری، میں تو بس اتنا ہی جانتی ہوں جتنا مجھے آتا ہے. تو بات ہے کہ ہم کتنا کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ہاں اگر ہمیں علم ہے تو ہم حق کی بنیاد پر اپنی بات کو رکھیں گے. تو جتنا مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا. دیکھیں کچھ لوگ دین کو نہ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں. یاد رکھیے دین اپنی عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. آپ کی عقل کچھ ہے، میں کہتی ہوں آپ سوچیے آپ کی عقل کچھ اور ہوگی، نادیہ آپ سوچیے آپ کی عقل کچھ اور ہے، افشا آپ سوچیے آپ کی، حمیرہ آپ سوچیے. تو سسٹرز آپ سب کی عقل الگ ہے، میری عقل الگ ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ تھنکنگ دی ہے. اب اگر کوئی میڈیا پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر، گلوبل سطح پر آ کر بات کو ایسے نہیں ایسے لے، میری نظر میں تو یہ بات ایسے ہے، تو بات ہے کہ آپ کی نظر سے یہ دین نہیں چلتا. یہ دین چلتا ہے قرآن و سنت سے. ہر بات کو دلیل چاہیے ہوتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل تو یہ کہے گی نا، جب ہم مسا کرتے ہیں موزے پر تو ہمیں اگر ہماری عقل دیکھے تو ہم کہیں گے نا نیچے کے تلووں کا مسا کرنا، ہم تو اوپر سے مسا کرتے ہیں. تو اب ہم کہیں نہیں میری عقل تو نہیں مانتی، میں تو بس نیچے سے کروں گی، تو آپ کا مسا ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا نا. تو میں اور آپ اپنی منمانی سے دین کو نہیں انٹرپریٹ کر سکتے. اصل بات ہے سسٹر، میری اور آپ کے لیے دلیل ہے قرآن و سنت. ہر بات کو مستند لینے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ دلیل ہے قرآن و سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یاد رکھیے میں اور آپ اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. جو صحابہ نے سمجھا تھا الفاظ کا میننگ، جو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، آگے سے اسلاف نے ہمیں بتایا کہ اس کا میننگ یہی ہے، وہ آگے سے صحیح علم کو لے کے چل رہے ہیں، ہم انہی کی باتوں کو لیں گے اور اسی پیغام کو آگے سے بتائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے میرا خیال یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے. نہیں، میرا مطلب ہے گیا. اصل مطلب، اصل معنی، اصل الفاظ وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتا دی. تو بات دیکھیے کہ آج بھی دین میں کتنی ملاوٹ ہوتی ہے نا. اللہ کی تعلیمات کو خود ساختہ معنی پہنا دیا جاتا ہے، اللہ کی تعلیمات کو اپنے رویے کے مطابق ڈھال کر پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح کبھی الفاظ بدل کر زبان کا ہیرا پھیرا کیا جاتا ہے. کبھی الفاظ کا مفہوم بدل دیا جاتا ہے، اور کبھی کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے کتابی کو بدل دیتے ہیں کہ چلو بس چھوڑو، دین تو بہت ریجڈ ہے، لہٰذا ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. تو یاد رکھیے کہ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی لیے کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیسے وہ صحیح مفہوم کی نفی کرتے ہیں، اور جو غلط مفہوم ہے اس کا اثبات کرتے ہیں. جو غلط بات ہوتی ہے، جب یہود کے علماء آتے ہیں، یعنی یہود کے پاس لوگ آتے تھے نا پوچھنے کے لیے، تو جو غلط بات ہے یعنی اس کو تو صحیح کہتے تھے، اور جو صحیح مفہوم ہوتا تھا اس کو ایسے ٹرن اینڈ ٹوسٹ کر کے، جیسے آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ، آپ کو پتہ تھا کہ یہ اہل کتاب ہے، یہود ان کے پاس آ کے پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ایسی زبان کو ٹرن اینڈ ٹوسٹ کر کے کہتے ہیں ہاں یہ ہے تو نبی لیکن امیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. اب یہ دیکھیے کس نے بتایا؟ حالانکہ ہر نبی سے اور اس کی امتوں سے عہد لیا گیا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا تم اس کی اتباع کرو گے، یعنی
اسی کو فالو کرو گے، اسی کے دین کو مانو گے. یہ کہاں سے آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیین کے لیے؟ نہیں، اللہ کے نبی کی رسالت، قرآن اس بات پہ گواہ ہے، قرآن مجید، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے. تو یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. یہ علم کے بغیر اللہ پر بات کرنا، یاد رکھیے کتنا بڑا زیادہ مطلب کتنا بڑا جسے کہا جائے جرم ہے نا، کہ علم ہونے کے باوجود یہ جھوٹ کہتے ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت و نبوت دے. مجھے بلکہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھ دوں. بہت خوبصورت حدیث ہے جھوٹ کے حوالے سے، ابھی میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص بھی قسم کے ذریعے کسی مسلمان آدمی کا حق مارے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم کو اس کے لیے واجب کر دے گا. سوچیے میں اور آپ کتنے لوگوں کا حق مار چکے ہیں. اور کیا لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اگر جب وہ معمولی چیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خواہ وہ پیلو کی ایک مسواک ہی ہو. آج کتنا لوگوں کا مال جسے کہا جائے ناحق جسے کہا جائے دبایا جاتا ہے، جنت حرام کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. یہ ہوتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں نا، جھوٹی قسمیں کھا کر سودے بیچنے والے ہیں نا، تو یاد رکھیے ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کو دعوت دیتے ہیں اور جنت کو حرام کر لیتے. اسی لیے کہاں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت و نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ. كُونُوا لِي عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، بلکہ رب والا ہو جاؤ. کیا کہا جا رہا ہے؟ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. بلکہ رب والی ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے. اس کا شان نزول بھی آتا ہے، ابن عباس کی روایت سے ہے کہ علماء یہود اور نجران کے نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. تو ابو رافع قرظی ایک شخص تھا، اس نے کہا اے محمد کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے؟ تو ایک نصرانی نے بھی کہا اے محمد کیا تم واقعی ہم سے یہ چاہتے ہو؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر اللہ کی عبادت کرنی یا اس کا حکم دینے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے. اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی. سبحان اللہ. یہاں خاص کر یہود و نصارہ کی ایک غلطی کا ذکر کیا کہ وہ غلطی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے مشائخ کو رب بنا لیا. رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ جو وہ کہیں ان کی بات کو ہو بہو مان لیا جائے اور چاہے وہ اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو. رب بنانے سے کیا مراد ہے کہ اپنے مشائخ کی بات کو ایسی اہمیت دیں جیسے اللہ کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. میں اور آپ یہاں رک کے تھوڑی دیر سوچیں. آج اللہ کی شریعت آپ کو کہتی ہے کہ مارگیج پہ گھر نہیں لیا جا سکتا. کوئی آپ کو کہتا ہے آگے فتویٰ دیتا ہے کہ بھائی ایک گھر، کسی نے فتویٰ دیا کہ بھائی ہم نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، یہاں پہ اس کنٹری میں ایک گھر لینا جائز ہے، تو آپ مان لیں گے کہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے؟ کیا صحابہ نے فتویٰ دیا ہے؟ اب آپ علماء کی بات کو اللہ کے حکم کے خلاف ہے نا. کوئی آپ یعنی آپ اس کو ایسے، اس کا مطلب کہ آپ نے ان کو رب بنا لیا، ان کی بات کو اہمیت دی، ان کے حکم کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی. اس کو کہتے ہیں رب بنانا. ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ ہم کیسے، ہم میں سے کسی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ کی کتاب، اس کے حکم نبوت اللہ تعالیٰ کسی کو دے اور اس کو چھوڑ کر انسان اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے احبار کو رب بنا لے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب وہی. حکم سے کیا مراد ہے؟ حکمت، دین کی سمجھ بوجھ اور شریعت کے جو راز ہیں، اسرار ہیں، یہ سب چیزیں. اور نبوت سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو غیب کی خبر کے لیے
اور وہی کے کام کے لیے چن لینا. اور یہاں پہ جو لاسٹ میں آ رہا ہے حکم سے مراد حکمت بھی ہو سکتا ہے، اور شریعت کی سمجھ اور قرآن کا فہم جس پر عمل کرنا انسان پر واجب ہے، نیسیسری ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انسان جو کیا کرتے ہیں، جسے کہا جائے اسکالرس کی بات کو، اسپیکرس کی بات کو مان کر اللہ کی بات کے خلاف کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی. آپ نے فرمایا عدی اس بت کو نکال کر پھینک دو. میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو معبود بنا لیا. سورہ توبہ آیت 31 پڑھتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے، یعنی ان کے علماء، ان کے احبار کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو وہ لوگ اسے حلال جان لیتے تھے، اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو بات یہ کہ ہم اور آپ کیسے علماء کی بات کو، ایک عام انسانوں کی بات کو اللہ کی نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کے اوپر لے کر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو، ہم میں سے کوئی ایسا کرے. یعنی آپ دیکھیں نا کتنی ڈرانی والی بات ہے نا. اور پھر آگے سے کیا کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ رب والے ہو جاؤ. اسی طرح معاذ رضی اللہ عنہ شام سے واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. اس کو سجدہ تحیہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں شام گیا تھا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. رک کے سوچئے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. صحابہ آ کے ایک عمل کو دیکھتے ہیں کسی ملک میں، آ کے اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے ہیں، اور تو اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا اور فرمایا اگر میں حکم دیتا سجدے کا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے. اس حدیث نے تو ہم سب کو ہلا دیا. ہم سب ایسا بیوی ہے نا، ایسا جسے کہا جائے اسپاؤس ہے نا، میں اور آپ وائف ہیں. ایسا سوچیں کہ کیا واقعی میں نے اور آپ نے اپنی شوہر کا حق ادا کیا ہے. تو بات یہ کہ جب ان کا حق ادا نہیں کیا تو رب کا حق ادا کیسے کریں گے. آپ دیکھیے کہ سجدہ اگر کسی کو جائز ہوتا تو پھر اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کہتی. اتنا زیادہ شوہر کا حق ہے. آپ دیکھیے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کی سمجھ، اسی لیے تو جو حق جس کا ہے ہم اس کو دیتے نہیں. اسی لیے آج گھروں میں اتنے فساد ہیں. آج عورت مالک بن بیٹھی ہے، عورت قوام بن بیٹھی ہے. اسی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. جن گھروں میں مرد قوام نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو صلاحیت دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے نا تو وہ اپنے شوہر کی بات کو اہمیت دیں گے. لیکن بات کو سننا، سمجھنا، اپنی بات کو رکھنا یہ الگ بات ہے. آپ سنیں سمجھیں لیکن عزت کے ساتھ اس کی جسے کہا جائے عزت کرتے ہوئے اپنی رائے کو رکھیں. لیکن زبردستی باتوں کو منوانا، اپنی ہی چلانا اور اپنے ڈھنگ سے گھروں کو چلانا، تو بات ہے کہ آپ کی وہ عقل نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو قوام بنایا ہے تو اس کی عقل بھی ویسی دی ہے. اگر اس کو دین کی سمجھ ہے تو وہ ویسے ہی فیصلے کرے گا. آپ دیکھیں نا کہ ایک دفعہ جیسے ابھی ہم بخاری میں ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جیسے اس میں یہ تھا کہ
عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ نا، کہ وہ جسے کہا جائے ان کو بلاؤ، لیکن مطلب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہے، آپ کی لاسٹ مومنٹ کا جسے کہا جائے وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ ابو بکر آئیں گے اور پھر اس انداز سے مطلب دیکھیں گے تو روئیں گے، وہ بہت رقیق القلب ہیں، بہت زیادہ ان کا دل نرم ہے، بار بار انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، تو آخر میں اللہ کے نبی نے کہا تم جو ہے یوسف والیوں میں سے مراد ہے کہ یوسف کی جنہوں نے یوسف پہ ڈورے ڈالے تھے، اس انداز سے بات کی تم وہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے جو مائنڈ چل رہا تھا کہ اب جو امت کے جو سربراہ ہوں گے، لیڈر ہوں گے، وہ ابو بکر ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذہن وہاں تک نہیں گیا کہ وہ نماز پڑھائیں گے تو روئیں گے کیونکہ ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہماری ذہن، ہمارا سمجھ، ہماری چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنائے، میں اور آپ اپنی حیثیت پہ جو بیسٹ کام کر سکتے ہیں کریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ سجدے کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیے کہ اپنے جسے کہا جائے اگر ہمارے سامنے کوئی پادری آ جائے، کوئی سردار آ جائے، کوئی ایون آج کل کے اسکالرس کو لوگ سجدہ کرنے لگتے ہیں، ان کے ہاتھ چومنے لگتے ہیں، ایسے بینڈ ہو جاتے ہیں، دیکھیے درست نہیں ہے اس انداز۔ ایک ہوتا نا کہ آپ کسی کو عزت دے رہے، کوئی آیا ہے آپ کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں ان کو شو کرنا ہے کہ آپ ان کے لیے کتنا خوش ہیں آنے پہ، ایک ہوتا ہے تکریم کا کہ آپ جھک جائیں، بینڈ ہو جائیں، تو یہ الاؤ نہیں۔ اگر ہوتا تو پھر شوہر کو یعنی بیوی کو کہا جاتا ہے کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو اصل بات ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِينَ، اصل بات ہے کہ ربانی ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے ہو۔ ابن عباس نے کہا رب والے سے مراد علماء، علم والے، علماء علم والے، اور حکماء جسے کہا جائے حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بناتا ہے۔ یہ تین ورڈ ہے، علماء، علماء، حکماء، یہ ہے، یہ رب والے سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد ربانی کون ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم سکھاتی ہے کہ ایک انسان صرف علم حاصل نہ کرے بلکہ اس پر عمل بھی کرے، اور سچا عالم وہی ہوتا ہے جو صحیح علم حاصل کر کے ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا جائے۔ اسی لیے کہا کہ تم رب والے بن جاؤ، تم رب کیا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی رب ہے، ہم سب اس کے بندے، ہم سب اسی کی اطاعت اور بندگی کو بجا لاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، کتاب پڑھنے والے ہیں، تو لہٰذا جو تعلیم بتا دی گئی بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے ہو اور جو تم پڑھتے ہو۔ تو ربانی تعلیم کی پہچان کیا ہے؟ کبھی آپ کو دیکھنا ہو کہ کیا ہے پہچان، تو وہ اللہ کے بندوں کو کس سے ملاتا ہے؟ اللہ سے ملائے۔ آپ کو کبھی دیکھنا ہو نا کہ اگر آپ کسی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو اپنی شخصیت سے جوڑا ہے تو آپ اپنا رخ موڑ لیجیے۔ یاد رکھیے ہم میں سے کوئی بھی، چاہے وہ بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر، اللہ کا پیغام دے رہا تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑے۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ اور میں سوچیں رکے، کیا اس تعلیمی عرصے میں میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوا ہے، یا میں شخصیت کے یا میں پرسنالٹی کے شہر میں گم ہو کر عمل میرا کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر عمل کچھ نہیں ہے تو یہیں سے واپس پلٹ جائیے اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا کہ جس سے میرا عمل بدلے، میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب آ جاؤں۔ وہ تعلیم جو کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، اللہ کی محبت پیدا کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے والی بن جاؤں، وہ تعلیم جو انسان کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے، وہ ہوتی ہے ربانی۔ لیکن اس کے برعکس جو ربانی تعلیم نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے؟ خدا پرستی کے علاوہ ذات پرستی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، شخصیت پرستی پیدا کرتی ہے، اور پھر انسان اللہ کو مرکز بنانے کے بجائے غیر اللہ کو معبود بناتا ہے، اپنا فوکل پوائنٹ اللہ کو بنانے کے بجائے، یعنی اللہ کے احکامات کو بنانے کے بجائے غیر اللہ کو بناتا ہے،
اور وہ سارے غیر اللہ کے طریقے باطل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو لازم پکڑیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ کتنی خوبصورت دعائیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو اللہ کے لیے نہ جھکے۔ اور آگے سے ٹرانسلیشن کر دی جائے اس دعا کو، یا پڑھا کیجیے جب جب علم حاصل کیجیے، اس کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے، ایسا علم دے جو نفع بخشو نا، ایسا علم نہ ہو کہ ہم شخصیت پرستی میں کھو کر، باطل معبودوں میں کھو کر، جو ہمارا فوکل پوائنٹ ہے، جو ہمارا جسے کہا جائے جو مرکز ہے، وہ ہم سے کھو جائے، نہیں۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے، اب آگے سے آگے آیت بتایا جا رہا ہے کہ آگے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ آگے سے اس آیت کے اندر غلوف کرنے کی ممانعت بتائی جا رہی کہ غلوف نہیں کرنا ہے۔ کیا نہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ یہاں پہ غلوف کی سے روکا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں یقین کریے اتنا غلوف کیا۔ غلوف کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنے اصل مقام سے ہٹا کر بہت زیادہ ایلیویٹ کر دینا، کہ ان کو اللہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ انبیاء اور صالحین کی قبروں میں عمارتیں بنا کر ان کی قبروں پر ان کی تصویریں لٹکا دیں، اللہ اکبر، اور پھر ان کی پوجا کرنے لگے، ان کو پوجنے لگے۔ آج بھی یہی حال ہے نا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ کے ملک میں دیکھا، اس کا نام ماریا تھا، اس میں جو مورتیں دیکھی تھی وہ بیان کی۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ، یا یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات میں سے بدتر ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا ڈر لگ رہا ہے نا، علم حاصل کر رہے ہیں ڈر لگتا جا رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اللہ نہ کرے شخصیت پرستی آ جائے کہ جو فوکل ہے، جو جسے کہا جائے ایک مرکز ہے، اس سے ہٹ کر ہم کہیں اور ڈیویٹ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مرکز صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سچی بات نہیں ہو سکتی، ہمیں بس اسی کی بات کو لینا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے نا کہ جب انسان شخصیت پرستی کے اندر اتنا غلوف کرتا ہے کہ انہی کے نام پر چڑھاوے، انہی کی قبروں پر جا کر قربانی، صدقے اور یہ سب کرتا ہے، تو سوچئے کیا کل حال ہوگا۔ پھر انسان انہی کو پوجنے لگتا ہے، پھر انسان جو ایک اللہ تعالیٰ کا مقام تھا وہ ان کو دینے لگتا ہے، اور ایسے موقع پر انسان کہاں جا کے کہتا ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح کے لوگوں میں سے آئے۔ ارباب رب کی جمع، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود، یعنی انسان فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے سے مراد کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل سمجھنا، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، ان کو کائنات کا نظام چلانے کا مالک سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تمہیں نہ اپنی ذات کی عبادت کرنے کا حکم، یعنی مراد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہیں یہ حکم نہیں دے گا، کیونکہ ایسے لوگ اپنی ذات کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم دوسرے مخلوق کی عبادت کرو، کیا چاہے وہ فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں یا کوئی بھی انسان ہو۔ یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے گا کہ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو؟ اور یہاں کفر سے مراد اسلام کو رد کر دینا۔ کسی نبی نے، یاد رکھیے، ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی بھی نبی سے کہ وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ جو شخص کسی نبی کی طرف، یاد رکھیے، ایسی بات کو منسوخ کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ بلکہ بہت زیادہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو۔ اسی لیے آگے بتایا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کیا؟ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ کتنی اہم بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس جو بھی رسول آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا، اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے تو تم کیا کرو گے؟ لازمی اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہر بات کا یہاں پہ بتا دیا کہ تمام رسول اپنے بعد میں آنے والے رسول کی مدد کریں گے، اور اسی طرح ان کی قومیں، ان کی جو جسے کہا جائے جو ان کی قوم ہے، وہ بھی جسے کہا جائے اگر جو بھی دوسرے رسول آئیں گے ان کی بات کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر یہ واجب کیا تھا کہ ایک دوسرے پر ایمان لائیں گے، ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو بھی احکامات آئے ہیں وہ کس کی طرف سے آئیں؟ اللہ کی طرف سے آئیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ یہ سب ایک یونٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ آپ دیکھیے نا، اللہ کے نبی کون ہے؟ خاتم النبیین ہے، لہٰذا تمام انبیاء کرام پر واجب ہے کہ جس نبی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی پیروی کرے، آپ کی مدد کرے۔ کیوں؟ آپ ان کے امام اور پیشوا ہیں۔ یہ آیت اس بات پر بھی آپ دیکھیے دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مرتبہ، آپ کی شان پر بھی دلیل ہے نا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں اور ان کے سردار ہیں، اور اب قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کو فالو کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اور یاد رکھیں نجات صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مطلق ہے، یعنی جب آپ ان کی اطاعت کریں گے ایمان لا کے تو بھی نجات ہے، ادروائز نہیں۔ اب اگر کوئی اور کسی اور پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں ہوں تو مسلمان لیکن میں نصارہ کے طریقوں پر چلوں گا، تو کیا ایسی اطاعت قبول کی جائے گی؟ نہیں۔ اب کسی اور پیغمبر کی اطاعت نہیں ہو سکتی تو کسی اور ذات کی کیسے اطاعت ہو سکتی؟ دیکھیے پیغمبر، آج اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو جب اللہ کے نبی سے جو پہلے انبیاء آئے اب ان کی اطاعت نہیں، اب کس کی اطاعت ہے؟ کون سا جسے کس کو فالو کرنا ضروری ہے؟ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں ان کی شریعت پہ چلنا چاہتا ہوں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، سب شریعت ایک ہی یونٹ کی حیثیت ہے، سب ایک ہی چیز لے کر آئے، لیکن اب ان کو نہیں مانے تو یہ اطاعت نہیں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جب انسان پیغمبر کی اس انداز سے اطاعت نہیں کی جا رہی تو کسی عام انسان کی، عام اسپیکر کی، عام اسکالر کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، یاد رکھیے، مگر اس وقت بھی ان کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کی ہوگی، یعنی وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ اسی شریعت کو فالو کریں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ تو بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا تھا کہ کیا ہوگا کہ جو بھی رسول آتا جائے گا، انبیاء بھی ایک دوسرے کی جسے کہا جائے تعظیم کریں گے، ایک دوسرے کی شریعت پر ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے یہود کا رویہ کتنا اس کے برعکس تھا، سب کچھ پڑھنے پڑھانے کے باوجود، سیکھنے سکھانے کے باوجود
تھوڑے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، آپ کی شریعت کا انکار کر دیا، اسی لیے کہا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے، تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس کیا مراد ہے ایمان لانا؟ اس کی رسالت کی تصدیق کرنا۔ مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ مراد ہے کہ اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ تعصب نہیں کرنا کہ یہ بنی جسے کہا جائے اسماعیل سے آ گیا، بنی اسرائیل سے نہیں ہے تو آپ تعصب کی وجہ سے اس کی مدد نہ کریں، اس کے مشن میں اس کا ساتھ نہ دیں، نہیں۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار یعنی اجارہ دار سمجھنا یہ حق کی مخالفت کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے دین صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے دین پر قبضہ کر کے اور ہم یہی کہیں جو موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے، جسے یہود کہا کرتے تھے صحیح ہے، تو یہ حق کی مخالفت کرنا ہے۔ اصل بات ہے وہ دین اب وہی اپلیکیبل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج جو دین پر عمل کیا جائے گا وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت محمد ہے جس پر چل کر میری اور آپ کی نجات ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو پھر آپ سوچیں کیا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے کہا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ آپ دیکھیں جواب کیا دیتے ہیں، قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کون؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہیں بعد میں آنے والے پیغمبروں پر ایمان لانا ہوگا، اسی کی ان کی شریعت کی اطاعت کرنی ہوگی اور اس رسول کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار کروایا، کہا میرا عہد قبول کرتے ہو۔ آپ سوچیے نا اتنا بڑا عہد کی بھاری ذمہ داری قبول کروائی اللہ تعالیٰ نے، اور کیسے انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، سب رسولوں نے۔ اب دیکھیے اس عہد کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، خود وٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گواہ رہو، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں نا۔ تو اصل بات ہے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے آگے، اس کے حکموں کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تمام انبیاء ایک دوسرے پر تکیہ کیے ہوئے۔ مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت کے پابند ہیں۔ یاد رکھیے تمام انبیاء ایک ہی دین لائے، دین ایک ہی ہے، ساری انسانیت کو ایک ہی دن پر چلایا جائے گا، اور اس میں اور آپ اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس دین کو پہنچانے اور اس کو عملی نظام بنانے کے پیچھے انبیاء کا یاد رکھیے کوئی بھی ذاتی مقصد نہیں ہوتا، وہ کسی ذاتی خواہش مقصد کا ان میں یعنی اس چیز میں دخل نہیں ہوتا، نہ ہی انبیاء کو کوئی عزت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اس کام کے لیے ڈیزرو کریں کہ اب آپ ان کی عزت کریں، نہیں، ان کا اس کے پیچھے مقصد ہی نہیں ہوتا، ان کی ذات اس کام کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اصل چیز جو ہوتی ہے کہ کیا اللہ کے دین کو نسلوں تک، آگے جنریشن تک، مختلف نسلوں تک اس دین کو پہنچایا جائے۔ تو دعا کیجیے کہ یہ دین ہم تک خالص پہنچا ہے۔ آج جو اتنی ملاوٹ ہو گئی، دین کے ناموں پر اتنے سارے جو مسلک پیدا ہو گئے اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، تو آج اگر میں اور آپ اپنی ذات کو پیچھے ڈال کر اس خالص دین کو لے لیں گے اور اپنی ذاتی تعصب کو پیچھے ڈال دیں گے اور اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات اوپر آ جائیں گے، تو دیکھے گا انشاءاللہ سب ایک ہو جائیں گے، کسی شخصیت کا بھی اس دین پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، اور انبیاء کا سلسلہ بھی ایک تھا۔ سارے ایک ہی دین کے پیروکار تھے۔ اصل بات ہے کہ ہم رسولوں کے یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آج جو رسول آئے گا نہ صرف یہ کہ ایمان لانا، ساتھ میں اس کی مدد کرنا، اس کی مطلب اس کا ساتھ دینا۔ تو یاد رکھیے جب میں اور آپ دین پر ایمان لا کر اس کو سمجھ کر، جب دین پر ایمان لا کر تو میں اور آپ سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو میں اور آپ دراصل کیا کرتے ہیں؟ اس عہد کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ دین کو سمجھنا،
پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کے مشن میں ساتھ دینا. کہ جو وہ حکم لے کر آئے تھے وہ صرف سننے کی حد تک نہیں تھا، سمجھ بوجھ کر عمل کرنے کی حد تک تھا. تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لا کے ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے. کیسے؟ اس دین کو سمجھ کے، اس اسلامی نظامی تعلیم کو قائم کر کے، اس دنیا میں دین کو نافذ کر کے، اور دوسرے تمام جو ادیان ہیں ان سے مقابلہ کر کے. آپ دیکھیں گے جب انشاءاللہ آپ صحیح دین کو نافذ کریں گے تو ایک جسے کہا جائے ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ واقعی ہر طرف انسان صرف اللہ کی بڑائی بیان کرے گا. اسی لیے کہا وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ فاسق. فاسق کون؟ جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے. آج بہت سے لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کے فٹ اسٹیپ کو فالو نہیں کرنا چاہتے. بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سنت سے اس میں سنت کا حصہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کے اندر انٹینشن ریوارڈ سنت کی نہیں رکھتے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، پھر اس میں جزا کی امید نہیں رکھتے، تو پھر جزا ملے تو کیسے ملے؟ سنت کی پیروی کرنے کا جسے کہا جائے صلاح ملے تو کیسے ملے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا مختلف آیات کے اندر، ایمان لا کر جو عمل صالح کریں گے بس وہی نجات پائیں گے. اور ایمان لا کر صرف یہ نہیں کہا ایمان لائیں گے تو وہی نجات پائیں گے. عمل صالح ہو نہیں سکتا جب تک خالص اللہ کے لیے کام ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو جو اللہ کی آیت کو توڑنے والا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے. اور جو انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں وہ دین کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ یہی فاسق ہیں. اصل بات ہے یہ فسق کیوں کرتے ہیں نا؟ بات تعصب کی وجہ سے نہیں ماننا چاہتے، تعصب کی وجہ سے منہ موڑنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی سے. کیوں ان کو اتنا بغض ہے؟ کیوں اتنی زیادہ ان کو جسے کہا جائے فیلنگ آتی ہے نیگیٹیوٹی؟ کیونکہ وہ لینا نہیں چاہتے. وہ اپنے آپ کو پہلے سے اہل کتاب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں بس. تو لہٰذا ہم میں سے جو بھی جسے کہا جائے جسے کہا جائے کلام سے منہ موڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے گا، رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا، تو یاد رکھیے وہی فاسق ہے. اہل کتاب کہتے تھے ہم اپنے دین کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، حالانکہ دیکھیں نا ان کا دین کوئی الگ دین تھا نہیں. دین کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہر نبی پر ایمان لایا جائے. لیکن بات ساری ہے کہ جب انسان دین کو اپنی مرضی سے ٹرن اینڈ ٹویسٹ کرتا ہے تو پھر اسی انداز سے تعصب کا شکار ہو کر یہی کہتا ہے ہم اسی کو مانیں گے جو کہ ہمارا دین ہے. اسی لیے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بس یہی فاسق ہیں. کیوں؟ یہی ہیں جو عہدوں کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، عہد شکنی کرنے والے ہیں. یاد رکھیے عہد شکنی کی سزا کے طور پر جہنم میں ہمیشہ آپ کو رہیں یہ گے. سب کچھ بتائیں گے. جی آپ لوگ اپنے مائک کو پلیز میوٹ کیجیے. جی عہد شکنی کی وجہ سے ہمیشہ کے جی پلیز آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر دیجیے. تو عہد شکنی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس انداز کی نافرمانی کرے. اسی لیے بتایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. جی پلیز آپ اپنے مائک کو میوٹ کیجیے سسٹر. کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اسی کی فرما بردار ہے. سب چیز اسی کی فرما برداری کرتی ہے، اسی کی طرف وہ لوٹائی جائیں گی. سوچیے نا کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے؟ کتنا خوبصورت انداز ہے نا. اللہ کے دین اور غیر اللہ کے نظامات میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں.